إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہمارے رشد و ہدایت فرمایا، آسمان سے کتابوں کو نازل فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. درود السلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، قرآن مجید کو نازل فرمایا. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ اور سورہ کاف کی تلاوت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کی تلاوت فرمائی ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ، اے نبی
آپ پہنچائیے اس چیز کو ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ ایسا نہیں کرتے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کے سامنے سوال کرتے ہیں کہ آپ میرے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں نے اللہ کے پیغامات، اللہ کی رسالت کو آپ تک پہنچایا؟ تو تمام صحابہ کرام نے بیک وقت کہتے ہیں کہ اشہد انک ادیت وبلغت ونصحت، ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچایا، آپ نے حق کو ادا کیا، آپ نے نصیحت کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے شہادت کی انگلی کو اوپر کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، یعنی 3 مرتبہ آپ نے فرما کر اللہ سے کہا کہ اللہ تو اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے تمام تیری رسالت کو، تیرے پیغام کو پوری دنیا تک میں نے پہنچا دیا۔ اس آیت کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمایا سب کے سب کو من و ان پہنچا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرآن کے اندر فرمایا اسی موقع پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم دینا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ ان دونوں آیتوں کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اللہ کے رسول کے ذریعے پہنچانا چاہتا تھا اس کو پوری طرح سے پہنچا دیا گیا۔ اب اس کے بعد نہ تو دین اسلام کے اندر ایک ذرہ برابر کسی کو اضافہ کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ایک ذرہ برابر کسی میں کم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ اپنی جانب سے کسی چیز کو کم کرتا ہے بھی تو مجرم ہوگا، اور اپنی طرف سے زیادہ بھی کرتا ہے تو مجرم ہوگا۔ تو آج کے خطبہ میں آپ لوگوں کے سامنے عید میلاد النبی کی تعلق سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، ان دونوں پہلو پہ میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہم یہ جانیں کہ یہ جو ربیع الاول کے مہینہ جو شروع ہوا ہے، آج تقریباً 6 تاریخ ہے، اور اس مہینے کے اندر جو خرافات، جو بدعات ہوتے ہیں کتنے بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی اس تعلق سے اگر علم نہیں رکھتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں وہ اس پہ بھٹکے گا اور گمراہ ہو جائے گا۔ لہٰذا اس تعلق سے گرچہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کی قائل بھی نہیں ہیں، اور نہ ہم اس کو مناتے ہیں، اور نہ ہمارے سامنے یہ کوئی شرعی حیثیت رکھتی ہے، لیکن علم کے اعتبار سے ہمیں ضرور جاننا چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز۔ کیا یہ نبوت کے دور سے چلا آ رہا، یا خلفائے راشدین نے اس کو شروع کیا، یا تابعین یا تبع تابعین کے دور سے شروع ہوا، یا پھر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کیا حقیقت میں شریعت کا یہ ایک حصہ ہے؟ کیا اگر ہم اس کو کرتے ہیں تو کیا ہم ثواب کے حقدار ہوتے ہیں یا پھر ہم گناہ کے حقدار ہوتے ہیں؟ چونکہ عید میلاد النبی جو لوگ بھی مناتے ہیں وہ یوں ہی فرضاً نہیں بلکہ وہ اس میں عبادت کے غرض سے نیکی کی امید رکھتے ہوئے اس کو مناتے ہیں۔ چنانچہ اسی کی شرعی حیثیت آج ہمیں جاننا چاہیے، اور وہ بھائی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ لوگ عید میلاد النبی کے قائل ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے، اور اگر ان کے پاس اس طرح کے سوال کا جواب آتا ہے کہ سامنے والا اگر جواب دیتا ہے کہ اگر ہم نبی کے آنے کی خوشی کو اگر مناتے ہیں تو کیا قباحت کی بات ہے، کیا غلطی ہے اس کے اندر، کیوں نہیں منائے بھائی؟ جو دنیا کا رحمت للعالمین ہے، جس کو اللہ نے پوری رحمت بنا کر دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہم ایسے نعمت کے دن کو اگر خوشی کے طور پہ مناتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں؟ یہ سوال، یہ جواب آتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات یہ جاننی چاہیے کہ اسلام میں خوشی کا بھی اور غمی کا بھی جو حد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا ہے۔ ہماری جانب سے خوشی بھی وہی ہوگی جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور غمی بھی وہیں پہ ہوگی جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔
لہٰذا یہ عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور یہ حقیقت میں شریعت کا ایک حصہ ہے یا شریعت کا ایک حصہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام کے اقوال بھی اس کے تعلق سے ہے، مسلکی اقوال بھی اس کے تعلق سے بتائے گئے ہیں، جس کا میں آخری میں تذکرہ کروں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ پائی جاتی تھی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، جس کا ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو رسالت یا نبوت 40 سال کی عمر میں ملی۔ اللہ کے رسول کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا۔ نبوت سے لے کر آپ کے وفات کے درمیان تقریباً 23 سال کا ایک وقفہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 23 سال اور بھی اس دنیا کے اندر رہے۔ آپ کی اس 23 سالہ زندگی میں کبھی نہ تو آپ نے اس تعلق سے کبھی نہ تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ اپنی پیدائش کے دن کو کسی بھی شکل میں منانے کا، نہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا اور نہ ہی صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں اس کو کیے۔ اگر صحابہ کرام آپ کی موجودگی میں کرتے اور اگر اللہ کے رسول خاموش رہتے تو یہ ایک شریعت کا حصہ بن جاتا۔ لہٰذا نہ تو اللہ کے رسول نے اس پہ کوئی روشنی ڈالی، نہ تو کچھ کہا اور نہ صحابہ کرام نے کیا۔ چنانچہ یہ 23 سالہ زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر ہوتا تو کسی نہ کسی حدیث کے اندر ضرور اس تعلق سے ذکر ہوتا، کیونکہ صحابہ کرام کا ایک ایسے گروہ تھے جو حدیثوں کو نقل کرتے تھے، حدیثوں کو یاد رکھتے تھے اور ان حدیثوں سے لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی کوئی بھی ایسی بات چھٹی نہیں ہے جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، اور اگر اوجھل ہو جاتی تو ہم تک کیسے پہنچتی۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور شروع ہوا۔ خلفائے راشدین جو 4 مشہور خلیفہ ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں اگر اس میں آپ تلاش کریں گے کہ ان کی تاریخی کتابوں میں تو بھی کہیں نہیں ملے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اللہ کے رسول کے 11 ہجری میں انتقال کرنے کے بعد 2 سے 2.5 سال تک رہی۔ آپ نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ وقت 2 مرتبہ آیا، پھر اس کے بعد 13 ہجری سے لے کر 24 ہجری تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت رہی، 10 سال کی خلافت۔ اس 10 سال کے اندر 10 مرتبہ یہ سال آپ کو ملی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وقت آیا، 25 سے لے کر 35، 24 سے لے کر 35 تک 11 سال کی حکومت رہی۔ علی رضی اللہ عنہ کی حکومت 35 سے لے کر 40 سال تک رہی۔ یہ دور کے اندر آپ کسی بھی تاریخی کتاب میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ کہیں بھی یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ہی صحیح اللہ کے رسول کے میلاد منایا ہے، یعنی پیدائشی تاریخ کو عید کے شکل میں منایا ہے یا اس میں خوشی منایا ہے۔ چنانچہ یہ صحابہ کرام کے یہ خلفائے راشدین کا دور 4 کا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دور میں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ کبھی کسی نے کیا تذکرہ نہیں آتا ہے، اس بات کا بھی تذکرہ نہیں آتا ہے کہ انہوں نے خلفائے راشدین سے کہا ہو یا بذات خود اپنے طور سے اس کو منایا ہو۔ لہٰذا اس کی کوئی ثبوت خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں ملتا ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کے بعد یعنی تابعین کی، یعنی صحابہ کرام کے گزر جانے کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ تابعین کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگ صحابہ کرام سے ملاقات کیے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کے رسول کو حالت ایمان میں ملاقات کیے، اور تابعین کہتے ہیں جو صحابہ کرام سے حالت ایمان میں ملاقات کی۔ چنانچہ تابعین کا دور آیا اور ان کے آخری خلیفہ یعنی تابعین کا جو آخری تابعین تھے ان کا انتقال ہوا 180 ہجری میں۔ 180 ہجری یہاں تک بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس کے بعد طبع تابعین کا دور آتا ہے، یعنی جو لوگ تابعین سے ملاقات کیے ہیں۔ طبع تابعین کا دور آتا ہے اور آخری دور یعنی 220 ہجری تک طبع تابعین کا دور 220 ہجری تک ختم ہوتا ہے۔ میں ایک تاریخی پہلو اس کے بتانا چاہتا ہوں کہ شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے اس کا۔ آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کو اس سے بہت بڑی چیز معلوم ہوگی کہ اس کی جو ہر سال اتنے بڑے پیمانے پہ عید میلاد النبی مناتے ہیں اور اتنا بڑا اس چیز کو بنا دیا گیا ہے، کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں جو فضول کی خرچ ہوتا ہے، اور طرح طرح کے اس کے اندر گمراہیاں اور طرح طرح کی برائیاں جنم لیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے۔ چنانچہ طبع تابعین کے دور تک بھی اس کا کوئی بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین کا دور دیکھیے۔
جو مشہور ائمہ ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ چاروں کا دور بھی بڑا یعنی یہ ائمہ مجتہدین ہے اور اپنی بہت بڑا مقام رکھتے ہیں دین اسلام کے اندر، اور اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے میں انہوں نے پوری طرح سے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے 80 ہجری میں اور وفات ہوتی ہے 150 ہجری میں، یہاں بھی کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 93 ہجری میں اور وفات ہوتی ہے 179 عیسوی میں ہجری میں، یہاں پر بھی کوئی ثبوت اس کا نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو یعنی کیا ہے یا رائج کیا ہے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں اور وفات ہوتی ہے 204 ہجری میں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کی پیدائش ہوتی ہے 164 ہجری اور وفات ہوتی ہے 241 ہجری میں۔ تو یہاں تک بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ عید میلاد النبی کا اتنا سنہرا دور، جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، یعنی جس دور میں اللہ کے رسول زندہ رہے، اس کے بعد فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد اس کے دور یعنی خلفائے راشدین کے دور، صحابہ کا دور، اس کے بعد کا دور۔ تو یہ سنہرا دور تھا اسلام کا، سب سے بہترین دور تھا، لیکن اس میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ درچہ ہم لوگ یہاں پہ الحمدللہ نہیں مناتے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے قائل بھی نہیں ہیں، لیکن آپ تھوڑے سے آس پاس جائیں گے بڑے بڑے شہروں میں تو یہ اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ لوگ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، اور جو نہ منانے والا ہے یا جو اس کا قائل نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے اندر ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں مل رہا ہم لوگوں کو۔ تو یہ ہو گیا ایک دور جہاں یہاں تک یعنی نہ تو اللہ کے رسول سے اس کا ثابت کر سکتا ہے کوئی، نہ خلفائے راشدین کے دور سے، نہ تابعین اور نہ تبع تابعین، تو ایک لمبا دور چلا گیا۔ پھر اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، یہ کہاں سے اتنا زیادہ دنیا کے اندر پھیل گیا، تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے۔ میں وہ بھی تاریخ آپ کو بتا دیتا ہوں کس نے اس کو شروع کیا، تاکہ ہم کو پتہ چلے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مناتے ہیں، اس کے قائل نہیں ہیں، تو آپ کہیں گے یا سامنے والا آپ سے پوچھے گا کیا دلیل ہے آپ کے پاس، آپ نہیں مناتے ہیں، اس کا دلیل پیش کیجیے۔ تو ہمارے پاس علم رہے گا، ہم جانکاری رہے گی، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ دراصل یہاں سے شروع ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی تاریخ پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں، اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ایک بادشاہ تھا ملک المعظم مظفر الدین، یہ اربل کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اربل عراق سے تقریباً 80 کلومیٹر کی دوری پہ ایک جگہ کے نام ہے، اور یہ 586 ہجری میں وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ کیا کیا 604 ہجری میں، دیکھیے 600 سال گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے کے 600 سال گزر چکے ہیں، 6 سال نہیں 600 سال، 6 صدی یعنی 600 سال گزرنے کے بعد اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ کس کی؟ عید میلاد النبی کی شروعات ہو رہی ہے۔ 604 ہجری میں اس نے ایک محفل جمایا اور میلاد کے نام سے اس نے اس کو شروع کیا۔ تو ہر دور میں کچھ ایسے کمزور ایمان والے رہتے ہیں جو ہر ایک باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، چنانچہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ کچھ لوگ تھے ان کے اس محفل میں شامل ہوئے، اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا، یعنی اس کو ہر سال وہ لوگ اس کو کرنے لگے۔ اور اسی دور میں بہت سارے ایسے علماء سو بھی تھے، یعنی جو اپنے جیب بھرنے کے لیے یا بادشاہ سے انعامات حاصل کرنے کے لیے غلط سلط حدیثوں کو گڑھ کے، غلط سلط چیزوں کو گڑھ کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے تھے اور بادشاہ سے وہ لوگ انعامات حاصل کرتے تھے۔ تو اسی دور کا ایک عالم ہے، اس کا نام ہے ابن دہیہ، یہ خراسان کا رہنے والا تھا اور سفر میں نکلا ہوا تھا۔ نکلتے ہوئے اربل نامی جگہ پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ مجلس جمائے ہوئے ہیں، تو پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو انہوں نے میلاد کا نام کہتے ہیں۔ یہ ابن خلقان کی تاریخ کی مشہور کتاب ہے، آپ اس کتاب کے اندر ان کے تعلق سے پا سکتے ہیں، آپ اگر اس کی مطالعہ کریں گے۔ ابن خلقان کتاب کے نام ہے، اور یہ آپ کے انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، عربک میں ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر یہ ساری تذکرہ کیا گیا۔ اب یہ عالم بڑا مشہور تھا، اور یہ اپنے آپ کو کسی بھی شکل میں بادشاہ کے سامنے پہنچنے کی کوشش کرتا تھا، تاکہ میں اس سے کیا کروں، انعامات حاصل کروں۔ چنانچہ وہ دیکھا کہ یہ اچھا موقع ہے اور میں اس بنیاد پہ پہنچ سکتا ہوں، چنانچہ اس نے ایک کتاب لکھتا ہے، رسالہ لکھتا ہے۔ رسالے کا نام ہے التنویر فی مولد السراج المنیر۔ اس رسالے کو لکھتا ہے جس میں میلاد کے تعلق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے عید میلاد النبی کے تعلق سے لکھتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
بادشاہ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہے، بڑی تعریف کرتا ہے اس میں، تو جس کی وجہ سے بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے بعد اس کو 1000 اشرفی کا انعام دیتا ہے۔ اور اسی سال سے بادشاہ ایک بڑا دسترخوان لگاتا تھا اسی وقت سے، تاکہ لوگ آئے اور میلاد منایا جائے۔ اور کہا جاتا ہے، تاریخ کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً 30 لاکھ دینار وہ ہر سال خرچ کرتا تھا عید میلاد النبی پہ۔ اللہ عالم، ممکن ہے کہ اس کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا جو کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے جو بھی ہو، بہرحال اس کا اہتمام وہاں سے وہ کرنے لگا، یعنی یہیں سے اس کا اہتمام شروع ہوا ہے۔ تو یہ ہے اس کی تاریخی حیثیت۔ 600 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد یہ ایک بدعت کے طور پہ، ایک رسم کے طور پہ، رواج کے طور پہ یہ جنم لے لیا ہے۔ اور بڑے بڑے علماء کرام یا ائمہ کرام کا کہنا ہے کہ یہ شرعی طور پر بدعت ہے، یہاں تک کہ علماء احناف نے بھی یہی بات کہا ہے کہ یہ دراصل اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ دراصل بدعت ہے اور بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے۔ لہٰذا یہ جو عید میلاد النبی کے نام سے چاہے کوئی بھی اس کا قائل ہو، اس کو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ لہٰذا شریعت کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، کوئی اسلام کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرا، یراها حسنۃ، اس کو اچھا سمجھ کے، تو کہتے ہیں کہ فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پہ خیانت کیے ہیں، یعنی گویا کہ آپ نے یا ہم میں سے کوئی نئی چیز کا ایجاد کیا اسلام کے اندر جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول سے اس کو ہم نہیں پاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زعم ان محمد الخان الرسالہ، کہ اللہ کے رسول نے اس رسالت کو چھپا دیا یا خیانت کی ہے نعوذ باللہ، اور ہم نے اس کو دکھایا۔ یہی ہے بدعت کی تعریف، کہ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز اپنی طرف سے ایجاد کر لے کہ نیکی سمجھ کر اور اس پہ عمل کرنے لگے، اور اس کی اگر ثابت شریعت سے نہیں ہو رہی ہے، چاہے آپ کا وہ کتنا بہترین عبادت رہے، کتنا بھی اچھا عبادت رہے، وہ آپ کا بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی تعریف یہی ہے کہ کوئی ایسی نئی چیز کو اسلام کے اندر ایجاد کر دینا اور اس پہ عمل کرنا ثواب کی نیت سے، جس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا جو شریعت ہے، اللہ نے جو شریعت ہمیں دیا ہے اسلام، یہ پوری طرح سے اللہ کے رسول کے زمانے پہ ہی مکمل ہو گیا۔ اب ہم اس کی وجہ سے کبھی کوئی سوچتا ہے، اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ کبھی ایسا لگتا ہے کہ میں تو نیکی ہی نہ کر رہا ہوں، اچھا کام تو کر رہا ہوں، غلط تو نہیں کر رہا ہوں، تو پھر اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ اب دیکھیے اس کا ایک مثال لے کر کہ ہم کو مان لیجئے کہ کوئی عبادت سے بہت محبت ہے، کسی کو نماز پڑھنا خوب اچھا لگتا ہے، کسی کو کچھ اور کرنا اچھا لگتا ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے، کیا اس کے اندر وہ بڑھوتری کر سکتا ہے اس کو اچھے لگنے کی وجہ سے؟ 5 وقت کا نماز اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، ہم کو بہت محبت ہے نماز سے، کیا ہم 6 وقت کر دے سکتے ہیں؟ اس کو نہیں کر سکتے۔ نمازی تو پڑھ رہے ہیں، غلط تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے فجر کی نماز 2 رکعت ہے، کوئی اس کو 4 کر سکتا ہے، اس میں جتنا بھی اچھا لگے اسے۔ لہذا شریعت کا ہر مسئلہ ایسے ہی ہے، آپ کو جس چیز سے جتنا بھی اچھا لگے، لیکن شرط ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملنا چاہیے۔ لہٰذا اس عید میلاد النبی کے تعلق سے چاہے انسان جتنا بھی اچھا سے منائے، جتنا بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرے، جتنا بھی اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ کے رسول کی محبت میں ایک ایسے نبی جو رحمت للعالمین بن کے اس دنیا کے اندر آئے، اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اللہ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا، اگر ایسے نبی کی ہم پیدائش پہ اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ لہٰذا اس کا جواب یہی ہوگا کہ ہر خوشی یا غمی جو بھی ہو وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، جو لوگ عید میلاد النبی کے قائل ہیں، ان کی بھی کچھ اپنی دلیل ہے، اور وہ لوگ اس کو اللہ کے رسول کے زمانے سے جوڑتے ہیں، لیکن ایک ادنا سا علم رکھنے والا، سوچ رکھنے والا بھی ان دلائل سے پرکھ لے گا کہ یہ دلائل ان کی کتنی مضبوط ہے یا کتنی کمزور ہے۔ لہٰذا وہ بہت سارے ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہر پیر کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیر کے دن دوشنبہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہوئی ہے، سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو دن روزہ رکھا کرتے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، سنت بھی ہے،
کہ پیر کے دن روزہ رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری پیدائش کے دن ہے اور ہمارے اعمال بھی اللہ کے نزدیک پیش کیے جاتے ہیں، اسی بنیاد پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھی تو خوشی منایا ہے۔ لیکن آپ سوچ کر دیکھیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے؟ اگر اس کو ہم عید کہتے ہیں تو عید کے دن تو روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عید کے دن کو روزہ رکھنا ہی حرام کر دیا ہے۔ اگر آپ عید میلاد النبی عید منا رہے ہیں، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے، جبکہ اس کے لیے نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صرف ربیع الاول کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول تو ہمیشہ روزہ، ہر سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور اپنی امتی سے بھی کہا ہے کہ یہ سنت ہے، آپ روزہ رکھو گے تو اچھی بات ہے، یعنی روزہ رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن یہ اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ ہم بھی خوشی منا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اب قرآن مجید کی آیتوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کی مبعوث ہونا، اللہ کے رسول کے اس دنیا میں آنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم سب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول ہمارے لیے۔ لہٰذا ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو اس میں خوشی منانی چاہیے۔ تو اس طرح کے الگ الگ انداز کے دلائل اپنے پاس رکھنے کے ساتھ اور عوام کو گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ شریعت کا ہر مسئلہ اللہ کے رسول نے واضح کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے اندر جتنی بھی غلط چیزوں کو داخل کر دیا گیا ہے، ایسے دنوں میں زیادہ سے زیادہ فتنہ و فساد ہوتے ہیں، ایسے دنوں میں زیادہ سے زیادہ فساد زمین پہ مچتے ہیں، ایسے ہی دنوں میں آپسی جنگ ہوتی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کیوں غلط ہے، جو غلط ہے شریعت کے اندر جو نہیں ہے اس دن یہ ہوگا ہی ہوگا۔ شب برات کے وغیرہ میں دیکھیں گے آپ کہ لوگ کیا کرتے ہیں، شہروں میں خاص کر کے آپ دیکھیں گے ایسی راتوں میں کیا کرتے ہیں، لوگ بائک لے کے ریسنگ کرتے ہیں، ایسی میں خوشی منا رہے ہیں وہ لوگ، پولیس پکڑ کے ان کو جیل میں بھر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غلط چیز کا ایک ایجاد کیا، اس کا کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی کا بھی اسی طرح سے ہے۔ لہٰذا یہ اتنا بڑا جڑ پکڑ گیا ہے، لوگوں نے اتنی بڑی بدعت کو ایجاد کر دیا یا اتنی بڑی رواج کو ایجاد کر دیا ہے جس میں لوگ اندھے ہو کر اس پہ کود پڑتے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم سب اس سے بری ہیں اور ہم سب اس کے تعلق سے جانتے ہیں، لیکن اس کا علم میں اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ آپ کو پوری تاریخ معلوم رہے اس کا۔ لہٰذا اس کا مختصر یہ ہے کہ اس کا نہ تو اللہ کے رسول کے زمانے سے ثابت ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش، ابراہیم علیہ السلام کی تعلق سے پیدائش، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلق سے پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی ان لوگوں کا بھی اپنی طور پہ کہ ان کی پیدائش کا دن ہے چلو ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ تو کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود ایک انسان یعنی عقیدتاً اتنا اندھا یا اتنا عقیدتاً اتنا مردہ یا اتنا گمراہ ہو جاتا ہے کہ ہر اس چیز کو جو شریعت کے نام سے جوڑ دیا جاتا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ لہذا شرعی حیثیت اس کا یہ ہے کہ نہ تو یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے ثابت ہے، نہ خلفائے راشدین صحابہ کرام کے طور سے ثابت ہے، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، کسی کے طور پہ شامل نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ نہیں بھی مناتے ہیں لیکن خوشی سے اس دن اگر گھر میں اس نیت سے اچھا پکوان کرتے ہیں کھانے کے طور پہ، کوئی کچھ اچھا پکا کے کھا لیا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس نیت سے اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ آج تو 12 ربیع الاول، حالانکہ پہلی چیز یہ جاننی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہو گیا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف وہی اس بات کی دلیل ہے کہ کسی کی پیدائش کی تاریخ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کی تاریخ کی پیدائش میں اختلاف ہو گیا، 12 ربیع الاول اور 9 ربیع الاول دونوں کے اندر بڑا اختلاف ہے۔ 12 ربیع الاول ہی دراصل مشہور ہے، لیکن حقیقت میں بڑے بڑے تاریخ نگاروں نے، بڑے بڑے محققین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پیدائش کی تاریخ سے چونکہ اس کی اہمیت کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اختلاف میں بہت نہ پڑتے ہوئے بس یہ جانیے کہ اللہ کے رسول کی تاریخ کی پیدائش میں ہی اختلاف ہو گیا۔ ممکن ہے کہ یہ مصلحت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تاریخی میں مختلف ہی ہو جائے یا اختلاف ہو جائے تاکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہ رہے۔ لہٰذا ایک بڑی تعداد 9 تاریخ کا بڑی بڑی کتابوں کے اندر، بڑی بڑی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ذکر ہے کہ اللہ کے رسول 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، جبکہ مشہور یہ ہو گیا ہے 12 ربیع الاول۔ بہرحال 9 میں پیدا ہوں اللہ کے رسول یا 12 میں پیدا ہوں،
جب اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ عید منانے کے تعلق سے اگر ہوتی تو یقیناً اس چیز کو قابل قدر کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو منایا جاتا، لیکن جب کہیں بھی کوئی دلیل نہیں اس کی ملتی ہے تو پھر اس کے پیچھے پڑ کر یا اس پہ زبردستی سے ایک کام کر کے ایک بدعت کو رواج دے کے گناہگار انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس بات کو آپ سب جاننی چاہیے کہ یہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت اور تاریخی پہلو۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ کتنا کام ہے ایسا کرنے کا، یعنی جس کے دلیل یعنی پوری طرح سے قرآن و حدیث سے ملتی ہے، وہ تمام کاموں کو چھوڑ کر ایک ایسی چیز کے پیچھے پڑے ہوا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہماری مسجدیں خالی رہتی ہے کہ نماز پڑھنے کے تعلق سے کسی کو کوئی شک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض کیا ہے یا نہیں، اس کی تاریخی پہلو ہے یا نہیں، شریعت کا حصہ ہے یا نہیں۔ ایک بچہ سے لے کے ایک بزرگ اور ایک عورت سے لے کر مرد کسی کو کوئی تعلق، کسی کو کوئی شک ہے اس تعلق سے نہیں ہے، باوجود ہماری مسجدیں خالی رہتی ہے۔ تو جو کرنے کا کام وہ نہیں کرتے، یعنی یہ سب کرنے کا جو پختہ جس کا دلیل ہے، یہ ساری چیزیں ہم نہ کرتے ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں یا ہمارے ایک بڑی تعداد اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اسی چیز کو اور اس تعلق سے بڑے بڑے خرافات ہوتے ہیں جس کا تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ شہروں میں دیکھیں گے اس طرح سے خرافات ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اس کو اس طرح سے مجلس کرتے ہیں، یہاں تک کہ ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر بجا کر اس پہ وہ لوگ رقص بھی کرتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے نام سے ہوتا ہے۔ اب سوچ کر دیکھیے کہ ایک عقل مند انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان کیا اس طرح کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے نام سے کعبہ بناتا ہے یا کیک بناتا ہے، اس کو کاٹتا ہے، اتنی طرح کے خرافات ہوتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تعلق سے ہمیں جاننی چاہیے عید میلاد النبی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ دراصل ایجاد کردہ ہوا ایک چیز ہے، لہٰذا اس کو منانا بدعت ہے، لہٰذا اس کی کوئی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس وہ لوگ جو لوگ اس کو مناتے ہیں یا جو اس کے قائل ہیں وہ شریعت کے طور پر اس کو ڈھونڈیں، اگر ان کو ان باتوں سے اطمینان نہیں ہے تو وہ اور بڑے بڑے عالم علماء یا بڑے بڑے مفسر کی کتاب، تفسیر کی کتابیں یا دوسری کتابیں کھنگالیں اور دیکھیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔